السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to all student. This sociology session, chapter number 6, भारत के बुनियादी समाजी इदारे, जिसमें हमारा कल हमने टॉपिक देखा था ख़ानदान की किस्में। ख़ानदान की किस्मों में हमने नस्ल की बुनियाद पर, इख्तियारात की बुनियाद पर, मकाम की बुनियाद पर, रिहाइश की बुनियाद पर, इस तरह 4 किस्म की बुनियाद पर हमने ख़ानदान की अलग अलग किस्मों के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है ख़ानदान के काम। ख़ानदान फ़र्द और समाज के लिए मुख्तलिफ़ काम करता है, समाज के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। ख़ानदान के ज़रिए होने वाले काम देखते हैं हम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हयातियाती काम, दूसरा है नफ्सियाती काम, तीसरा है माशी काम, उसके बाद समाजी काम और तहज़ीबी काम। ख़ानदान के 5 काम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला हयातियाती काम, दूसरा नफ्सियाती काम, तीसरा माशी काम, चौथा ख़ानदान का समाजी काम और लास्ट है तहज़ीबी काम। इस तरह ख़ानदान के 5 काम बताए गए हैं। इन 5 कामों को हम 1 बाय 1 डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ख़ानदान का हयातियाती काम। जिनसी सुकून और पैदाइशी वगैरह कामों को ख़ानदान के हयातियाती कामों में शामिल कर सकते हैं। बच्चे का पैदा होना, परवरिश पाना, ये तमाम ख़ानदान के हयातियाती काम में शामिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ समाज के मंजूर शुदा तस्लीम किर्दा तरीक़ों से मर्द औरत के जिनसी ताल्लुकात तस्कीन पाते हैं। इसी तरह अफ़ज़ाइश नस्ल समाज के तसलसल के लिए बहुत अहम है। ख़ानदानी निज़ाम इस काम पर काबू पाकर मुस्तक़ल रखता है। ख़ानदान के हयातियाती में क्या होगा? जिनसी सुकून, पैदाइश, परवरिश और मर्द और औरत के जिनसी ताल्लुकात जो तस्कीन पाते हैं, इन कामों का इसमें हयातियाती काम में शुमार होगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं ख़ानदान का नफ्सियाती काम। फ़र्द की मादी ज़रूरतों के अलावा सलामती, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, गुस्सा, प्यार की ज़हनी ज़रूरियात भी ख़ानदान के ज़रिए पूरी होती है। प्यार, मोहब्बत, उनसियत वग़ैरह जज्बात फ़र्द को ज़हनी सुकून अता करते हैं। ये काम कोई दूसरा गिरदा कितनी भी मिक़दार में नहीं कर सकता। क्या बता रहा है कि ख़ानदान का नफ्सियाती तौर पर काम, यानी कि ख़ानदान की तरफ से मिलने वाला प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, सक़ाफ़त जो मिलती है, तो वो फ़र्द को ज़हनी तौर पर सुकून अता करती है। कोई दूसरा फ़र्द या कोई दूसरी संस्था इसको पूरा नहीं कर सकती। जो प्यार, जो सुकून, जो ज़हनी सुकून, जो जज्बात हमें ख़ानदान की तरफ से मिलते हैं, ख़ानदान की वजह से मिलते हैं, जो सलामती, तहफ़्फ़ुज़ हम महसूस करते हैं ख़ानदान में रहकर, जिस तरह हमारी ज़रूरियातें पूरी होती हैं, तो कोई दूसरी संस्था के ज़रिए हमें वो सुकून नहीं मिल सकता, इतनी ज़्यादा मिक़दार में नहीं मिल सकता जो हमें ख़ानदान के ज़रिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा काम ख़ानदान का माशी काम। ज़रई माशी निज़ाम
سماجی نظام میں خاندان پیداوار کا مرکز بن جاتا ہے۔ زرعی معاشی نظام میں یعنی کھیتی وغیرہ کے نظام اور سماجی نظام میں خاندان پیداوار کا مرکز بن جاتا ہے۔ خاندان کی بحالی روزگار میں مرد اور عورت کا یکساں حصہ داری دکھائی دیتی ہے، یعنی پورے خاندان میں جتنا خرچ، روزگار، ضرورتوں پورا کرنے کے لیے پیسے وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو اس میں خاندان میں آنے والے فرد، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تمام کی یکساں ذمہ داری اور حصہ داری دکھائی دیتی ہے، جو معاشی کام میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کی پرورش، خاندان کا نظام کا کام عورت کرتی ہے۔ جو خاندان کے نظام چلانے کے کام ہوتے ہیں، اولاد کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی تعلیم پر دھیان دینا، وہ کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا کیسا بیہیویئر ہے، کردار وغیرہ، گھر میں رہ کر اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جدید صنعتی نظام میں خاندان معاشی پیداوار کا مرکز بن گیا ہو، ایسے محدود معیار دکھائی دیتے ہیں۔ خاندان کے افراد کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کام خاندان کر رہا ہے۔ پہلے کے زمانے میں خاندان کے معاشی کام میں صرف مردوں کا شمار ہوتا تھا کہ مرد باہر جا کر نوکری وغیرہ، کھیتی باڑی کر کر معاشی نظام کو چلاتے اور پیسے وغیرہ ضرورتوں کو پورا کرتے، لیکن آج کے جدید دور میں معاشی نظام عورتوں کے ذریعے بھی چلتا ہے، وہ ذمہ داری عورتیں بھی پورا کرتی ہیں، معاشی طور پر مددگار ثابت ہوئی ہیں آج کے خاندان میں۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا ٹاپک ہے خاندان کا سماجی کام۔ خاندان میں ہونے والے سماجی کاموں میں فرد کو خاندانی تعلقات کے ذریعے متعین سماجی درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً خاندان میں بیٹا یا بیٹی ہو، بھائی یا بہن وغیرہ طور پر سماج میں خاندان کا وقار ہوتا ہے، وہ فرد خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ جس خاندان میں ہم اگر جنم لیتے ہیں تو ایک بیٹی کے طور پر، کسی کی بہن بن کر، کسی کی بیوی بن کر، اس کے بعد میں مطلب کوئی نہ کوئی وجود ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، اور وہ ہمیں وہ حق، وہ ہمیں وجود خود بخود ملتا ہے، بیٹا بیٹی بن کر یا کسی کے بھائی بہن بن کر۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ فرد کو سماجی زندگی جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ جس خاندان میں ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس جینے کے طریقے سے، ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے ہمیں خاندان میں صحیح طریقے سے جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ جس کا جیسا خاندان ہوگا، بچہ ویسے ہی زندگی جینے کا طریقہ اس کا ہوگا۔ سماجی روایات اور برتاؤ کے طریقے بچہ خاندان سے ہی سیکھتا ہے۔ سماج کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا چاہیے، کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، کس سے کیسی بات کرنی چاہیے، کون سے رسم و رواج وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں بچہ اپنی خاندان سے ہی سیکھتا ہے۔ نیز خاندان بچے کو تہذیبی ورثہ عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں خاندان کا تہذیبی کام۔ انسانی سماج کو تہذیبی ورثہ کا عطیہ خاندان کے ذریعے ہوتا ہے۔ تہذیب میں بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ، بڑوں کی عزت کرنے کا طریقہ، رہن سہن، زندگی کا معیار، کھانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ تہذیب میں شامل ہوتا ہے۔ تو انسانی سماج کو تہذیب کا ورثہ کس کے ذریعے ملتا ہے؟ خاندان کے ذریعے۔ جیسے خاندان میں بیہیویئر ہوگا، اپنے بڑوں کا برتاؤ دیکھا جائے گا، تو ہم نے نفسیات میں بھی پڑھا ہے کہ بچہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر نقل کرتا ہے اور اسی کی طرح سیکھتا ہے، اسی کی طرح باتیں کرتا ہے اور اسی کی طرح کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسانی سماج کو تہذیبی ورثہ عطیہ یہ خاندان کے ذریعے ہوتا ہے۔ سماج کی تہذیبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نسل در نسل تہذیبی ورثے کو منتقل کرتا رہتا ہے۔
ہر خاندان اپنی مخصوص طرز زندگی کے ذریعے تہذیب کے مختلف عناصر کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے خاندان کے 5 کام بتائے گئے ہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے: حیاتیاتی کام، نفسیاتی کام، معاشی کام اور سماجی کام اور تہذیبی کام۔ ان 5 کام کو ہمیں یاد رکھنے ہیں۔